صدیق صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1:39 ہو چکے ہیں۔ میرا وقت استاد الحدیث مفتی عتیق الرحمان علوی صاحب حافظہ اللہ تعالی دی آمد تک ہے۔ جلد ہی انشاءاللہ استاد جی سٹیج تے جلوہ افروز ہون گے، تو اسی توجہ اتنی دیر تک صرف میرے حل رکھنی، سجے کھبے نہیں ویکھنا۔ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم یا معلم آدم علمنی ویا مفہم سلیمان فہمنی۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ حضرات ذی وقار، ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، اکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اور ہمہ قسم دی بڑائی اور اڈیائی اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات واسطے ہیں، جو ساری کائنات دا خالق، مالک، رازق اور قابض ہے، فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام القبلتین، امام الشیخین، امام الحسن والحسین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ رحمت اور بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین اعظام، محدثین کرام، ائمہ دین، بزرگان دین، اولیاء دین، رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین۔ صاحبو، عزیز ساتھیو، عزت دلائق، پردہ نشین پردے دے اندر بیٹھنے والی میری معززات، مطہرات، مکرمات، روحانی، اسلامی، ایمانی ماں اور بہنوں، تاریخ ساز 2 روزہ کانفرنس 29ویں سالانہ اپنے معمول دے مطابق جاری و ساری دعا گو ہاں اللہ تعالی تا دیر اس کانفرنس نو جاری رکھے۔ احباب گرامی قدر، عموماً میں طالب علم اصلاح معاشرہ دے حوالے نال ہی گفتگو کرنا، چونکہ میرا ایک مزاج جید علماء خطبہ کچھ آ چکے نے، کچھ آ رہے نے، کچھ نو تسی سننا ہے تے کچھ دے چہرے آندہ دیدار کرنا ہے۔ اگر تواڈی توجہ میرے حل رہی تو میں تواڈے سامنے چند باتاں تھوڑے وقت اندر کرانگا، اور یہ تواڈے نال وعدہ ہے جویں استاد جی علوی صاحب تشریف لے آن گے، میں انشاءاللہ انہوں نے دعوت دے دیاں گا خطاب واسطے۔ احباب گرامی قدر، جس آیت کریمہ نو میں تلاوت کیتا ہے، ادھا ترجمہ عام پنجابی فہم اندر ہی ہے، اقترب للناس حسابهم، لوگاں دے حساب و کتاب دا ویلا وقت سما بالکل قریب آ گیا۔
اور لوگاں نو پرواہ ہی نہیں. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ او خواب غفلت اندر انہوں نے پتہ ہی نہیں. مثال ہے سمجھو ایک مکان دیاں بنیاداں کھوکھلیاں ہو گئیاں نے, چھت گرنے والی ہے, گھر والیاں نو پتہ لگ گیا ہے کہ ایک چھت گر جائے گی. حفظ ما تقدم دے طور تے او چھت وچوں نکلن نو تیار نہیں. اللہ دے نہیں اقترب للناس حسابہم, اوہ لوگو توڑے حساب کتاب دا ویلا قریبے. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ, تو انہوں پرواہی نہیں. یا دوسری مثال ہے جو سمجھو اللہ نہ کرے دریا چڑھ گیا ہے, پانی آنے والا ہے, پتہ لگ گیا ہے اتنے لاکھ کیوسک راتی پانی دا ریلا آجا سی, اعلان ہو گیا مسیطان اندر, خاکی والے, بند تو پار والے, آر والے, حفظ ما تقدم دے طور تے علاقہ مکین علاقہ چھوڑن نو تیار ہی نہیں. اللہ نے نہیں اقترب للناس حسابہم, اوہ توڑے حساب و کتاب دا ویلا قریب ہے, تو انہوں پرواہ ہی نہیں, تو انہوں فکر ہی نہیں, فاقہ ہی نہیں. تسی غفلت اندر ہو, خواب غفلت اندر ہو, سو رہے ہو, اپنی موج مستی اندر زندگی گزار رہے ہو. کانفرنساں دا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ تو انہوں لب جائے, کلا کرنا دا چسکا لینا, شعر و شاعری سننا, سبحان اللہ دی گونج پا کے واپس ٹور جانا, ایدہ کوئی فائدہ نہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے سن اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اللہ میرا حساب آسان کا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضور کو لاندے آکے آندے دلنی الى عمل اذا عملتہو دخلت الجنہ, حضور کوئی ایسا عمل دسو جڑا عمل کر کے اسی سیدھا اللہ دی جنت اندر چلے جائے. معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آئے, فرمایا معاذ طاقتور جوان بندہ ہے, کی گال ہے, بیمار لگ رہے ہیں. فرمایا ہی اسقامتنی واسغرتنی وامرضتنی, حضور ایک ایسا غم ہے, ایک ایسی پریشانی ہے, ایک ایسی بیماری ہے جڑی اندر ہی اندر میں بیمار کر رہی ہے, میرے اندر نو کھوکھلا کر رہی ہے, میرے چہرے دیاں رونقاں مان پڑ گئیاں نے, سمجھ نہیں آندی. فرمایا معاذ کیسا غم ہے, بتلائیے. اللہ دے حضور سوچنا ہاں کہ اللہ دی جنت اندر اسی کس طرح جاؤں, اسی خواب غفلت اندر ہے, سانو اس چیز دی کوئی پرواہ نہیں. پتہ ہے جاملے نے انہوں پالنا ہے, شادی ہو گئی ہے, کمانا ہے, مر جانا ہے, سائیاں قبری سٹ کے آ جانا ہے, بس اسی انہوں کافی سمجھ نہیں. اس غفلت جو اپنے آپ نے باہر نکالو. میں ٹھڑیوں طرز لا کے شروع ہوا تے اینڈ تے جا کے آکھاں آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, دا کوئی فائدہ. کو گلاں سکھیا کرو, کو سمجھیا کرو, کو پلے بان کے شہ لے جایا کرو, ادھے تے عمل کریا کرو. حضور آپ کی عمر مبارک اتنی نہیں ہے, یہ آپ کے سر کے بال اور داڑھی کے جو بال ہیں ان کے موہے وائٹ ہو گئے, سفید ہو گئے, چٹے ہو گئے. حضور توڑے والان دے اگلے حصے وجہ کیا ہے بتلائیے. فرمایا میرے صحابہ سیبتنی ہود, میں اللہ دے نبی نو سورت ہود دیاں ایتاں نے بڑھیاں کر چھوڑے ہیں. سورت ہود دیاں ایتاں میں اللہ دے رسول نو بڑھیاں کر چھوڑے ہیں. تمہیں سورت واقعہ پڑھیا کر, سورت حدید پڑھیا کر, اللہ دے قرآن دیاں ایتاں پڑھیا کر جنہ اندر جنت دے مناظر تے جہنم دے مناظر بیان کیتے گئے. فرمایا والی من خاف مقام ربہی جنتان, جڑا سے ایمانیاں دے اندر اس ذات دا ڈر اپنے دلان دے اندر رکھ دے, اللہ دنیا بھی جنت بنا دے تے آخرت اندر بھی جنت عطا کر چھوڑے دے. کو سمجھ آئی نہیں؟ پہلی بات اللہ دا ڈر, اللہ دا خوف, للہیت خوف خدا, اللہ دا ڈر اپنے دل اندر رکھیا کر.
اے رمضان دا مہینہ گزریا ہے تیرے دل اندر اللہ دی ذات دا اس قدر زیادہ ڈر موجود آئی کہ تو واش روم اندر جاندا ہوں غسل خانے اندر ویندا ہوں تے جا کے غسل کر دے ہویا پانی دے چلو اپنے منہ اندر بھر کے جدوں پاندا ہوں تے تو ایک بوند بھی پانی دی اپنے حلق تو نیچے نہیں سے اتاردا اس وجہ تو کہ اس ذات دا ڈر تیرے دل اندر موجود ہے تو روزے دی حالت اندر ہے رمضان اندر توڑا تقوی توڑے دل اندر اللہ دا خوف الہی اللہ دا ڈر اس قدر موجود آئی کہ تسی وضو کر دے آئے ایک دیار اندر 4 5 نمازاں پڑھن واسطے 8 وراں بعد اوقات تسی وضو کریں دے آئے اپنے پانی دے چلو 3 4 بعد بندے 8 دفعہ پانی دا چلو لے کے اپنے منہ دے اندر کھتیں دے آن لیکن ایک بوند پانی دی اپنے حلق تو نیچے نہیں سن اتار دے وجہ کی اس ذات تو ڈر لگ دے وہ دا تقوی موجود ہے نا دل اندر ڈر موجود ہے روزے دی حالت اندر ہاں تے جیڑے روزہ نہیں سن رکھ دے انہاں دے ڈر دا عالم میں آئی وہ دکان کھاون پیون آدھی نہیں سن کھلیں دے جنہاں روزہ نہیں رکھیا وہ اوپن کچھ کھاندے پیندے نہیں وہ لوگاں دے سامنے روزے دار دے سامنے پانی نہیں پیندا اس وجہ تو کہ دے دل اندر ڈر موجود ہے ڈر کدوں آندا ہے بندے دے دل اندر جدوں بندے نو اللہ دی جنت دی آس لگ جائے اللہ دی جنت دی امید لگ جائے تے جہنم دا ڈر بندے دے سامنے ہر ویلے آندا رہے اے جہنم جان دے ہو مسند احمد دی روایت میرے محبوب فرماندے نے 1000 سال اللہ جہنم دی آگ نو بھڑکایا تے وہ آگ سفید رنگ دی ہو گئی آگے کا دی سفید رنگ دی ہوئی فرمایا چٹے رنگ دی آگ ہو گئی 1000 سال دوبارہ بھڑکایا رتے رنگ دی آگ ہو گئی لال کلر کی سرخ کلر کی آگ کب ہوئی جب 2000 سال اسے بھڑکایا گیا پھر 3000 سال تک جب بھڑکایا گیا وہ آگ سیاہ کلر کی کالے رنگ دی وہ آگ جہنم دی کدی ویکھی نے جہنم دی آگ کالے رنگ دی دنیا تے کسے آگ نہیں ویکھی ہوئے گی حضرات وہ جہنم جانے والے اللہ فرمان دین انہاں دے چہرے نسبدت وجوہم کالے رنگ دے ہونگے اللہ دے دل ہی کالے چہرے ہی کالے کر کے جہنم اندر سوٹے کیونکہ جہنم کالی جنت دی امید ہوئے دل اندر تقوی ہوندا ہے بندہ ڈردا رہندا ہے بندے نو خوف رہندا ہے یار مر جانا ہے چرسی ہے بھنگی ہے شرابی ہے جواریہ ہے کوئی بھی ہے او دے دل اندر انہوں پوچھ لو ڈر لگ دے رب تو جی لگ دے ڈر تے ہر ایک نو لگ دے عالم نو بھی لگ دے غیر عالم نو بھی لگ دے صحیح ڈر ہے کیا ایک پاسے آنا ڈر لگ دیا دوجے پاسے اللہ دیاں حرمتاں پامال کرنا ہے رب دیاں بغاوتاں کرنا ہے کادا تو ڈر لئی پھرنا ہے تیری آنکھ اندر حیا نہیں تیری زبان اندر کسے دا لحاظ نہیں تیرے ہاتھ ظلم تو پاک نہیں میں نو داس تو کادا اللہ دا ڈر لئی پھرنا ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی پاک مینو خاص کر دے ہویا فرمایا ابو ذر جی اللہ دے پیغمبر فرمایا اتق اللہ حیثما کنتا جویں رمضان اندر رب تو ڈر دے رہے ہوئے شوال دے مہینے اندر بھی ہو دے کلو ڈرنا ہی نے جویں توانو ڈر رمضان دے مہینے اندر لگ دا رہے ہیں ذوالقعدہ اندر بھی اس اللہ دا ڈر اپنے دل اندر رکھیا کرو ذی الحجہ اندر بھی دا حیا کریا کرو ہر مہینے دے ہر دن ہر رات ہر گھنٹے ہر منٹ ہر سیکنڈ اندر اس ذات دا حیا کریا کر اس واسطے کہ وہ علیم بذات صدور وہ چنگی طرح تیرے اندر نو جان دے جتھے جتھے تو ٹنا ٹن منافقتاں بھر کے رکھیاں جس دل دے اندر مڑا مڑ بغض چاہی پھرنے اللہ فرماندے نے میں اللہ نو خوبی پتہ ہے تو تے میری نعمتاں دا بھی شکرانہ نہیں ادا کر سکتا جس دل دے اندر تو بغاوتاں تے بغض تے گھٹن چاہی ودے اللہ فرماندے نے اے دل بھی تینو دیون والا میں جنہ اکھاں دے نال بے حیائیاں کرے دے ونالا بھی رب میں اللہ فرماندے نے اوے جڑے کناں دے نال تو گند سننا ہے کان عطا کرن والا بھی رب میں قل هو الذی
انشاءکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر نہ دنیا کائنات دے لوگاں نو اعلان کر کے دسو نا، اے جڑا تسی دنیا تے جوان گبرو بن کے ٹرے ودے ہو، اے تانوں گبرو جوان بناون اندر بھی میں رب دا کمال ہے۔ جداں تساں پیدا ہوئے وانشاءکم تانوں پیدا بھی میں رب نے کیتا ہے، تو تے پیدا ہوئے اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ اور تینوں تے میں کمزور جیا پیدا کیتا، جدا کمزوری ہاں میں رب نے تینوں پھر قوتاً ایک طاقتور جوان بھی بنایا۔ اس جوانی اندر میں رب دیاں بغاوتاں کرنا، اپنے حساب نو بھلیا ودا، تینوں ساڈی ذات کو ڈر نہیں لگدا۔ او میرے بندے سن، میں رب تینوں جے طاقتور جوان بنا سکنا، فرمایا ضعفا و شیبا، ایک ویلائیں جدا بھی امسی میں رب تینوں لاٹھی تے ٹرئی سان تے تیری کمر نو چکا دے سا۔ انشاءکم وجعل لکم السمع، جنہ کنہ دے اندر تو گاند سننا ہے اُدھے کلو ڈر نہیں تینوں لگدا۔ اللہ آندے نے کان نسی دیتے ہیں، کدی سوچے ہی کئی بندیاں دے کان ہوندے ہیں لیکن سنن دی صلاحیت نہیں ہوندی۔ کان اللہ دی بڑی بڑی نعمت ہے، لیکن انہاں دے اندر جو سننے دی صلاحیت ہے نا، اے اللہ نے کنہ نالوں بھی بڑی نعمت رکھی ہے۔ اور سنیے والابصار، اور میرے التقو میں بیان کریں دا بیٹھا سجے کبے بندے بیٹھے اللہ میری طرف دیکھو، میرے چہرے تے توڑیاں نگاہ ہو سن تے تو انہوں کو گال سمجھے رب کبریاء نے سماعت دی، یہ کانوں سے بڑی نعمت ہے۔ اس نے آنکھیں عطا کی جن کے ساتھ تو آج اس کی بغاوتیں کرتے ہوئے نازیبا ویڈیوز دیکھتا ہے، اپنی تنہائی کو گندہ کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے آنکھیں دی ان لوگوں کو جو آنکھوں سے نبی نے دیکھ نہیں پاتے، آنکھیں موجود ہیں، کبھی اکیلا بیٹھ کر سوچ، آنکھ اس کی نعمت ہے، لیکن آنکھ سے بھی بڑی نعمت ان میں دیکھنے کی جو صلاحیت ہے یہ رب ذوالجلال نے تجھے عطا کی ہے۔ جدو تینوں ڈر نہیں لگدا، تو گند تکنا ہے، ادو تینوں اللہ دی بغاوتاں جدو کرنا ہے، اللہ دا خوف نہیں آندا، اللہ دا ڈر تقوی تیرے دل اندر پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ فرماندے نے کدی سوچے ہی تیری اکھاں کھول آواں تیرے کو رہ کی جاسی۔ والافئدہ، جو تیرا دل بغض، عداوت، گھٹن، منافقت کے ساتھ تنو تن منو من بھرا ہوا، کبھی سوچا یہ دل میں نے دیا ہے، میں نے عطا کیا ہے، یہ دل بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اس دل کی دھڑکن کو دیکھا جائے، وہ دل کی دھڑکن دل سے بھی بڑی نعمت ہے، نہیں سمجھ آتی۔ جاؤ ان لوگوں کو دیکھو جو پنجاب کے کارڈیالوجی ہاسپٹل میں بیڈ کے اوپر تڑپ رہے، اس قلب کی ہارٹ کی بیماری کے اندر ایک لحظے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے تیرا دل اگر پمپنگ بند کر دے، مجھے بتلا ایمبولنس کے علاوہ تیرے پاس راستہ نہیں ہوتا۔ شورکوٹ سیول ہاسپٹل والے جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں ملتان لے جاؤ، فیصل آباد لے جاؤ، لاہور لے جاؤ۔ کیوں؟ دل بند ہو چکا، اور اس کی بغاوتیں کرتا ہے اس دل کے ساتھ جو عطا رب ذوالجلال نے کیا، اس دل کے ساتھ بغاوتیں کرتا ہے، اس دل میں اس ذات کا ڈر نہیں رکھتا جو دل رب ذوالجلال نے دیا، دینے کے بعد اس کی دھڑکن کو جاری رکھا۔ تیری عمر 30 35 40 ارے 60 برس ہو چکی، آج تک تیرا دل دھڑک رہا، جس طرح ماں کے قلب کے اندر تیری دھڑکن موجود تھی، آج بھی اس نے ویسے ہی رکھی۔ بتلا اگر آج دھڑکن بند کر دے، تو کہتا ہے
سارا دنیا کا اے مال و متا لے لو، میرے محلات لے لو، میرے بغات لے لو، دل کی دھڑکن واپس لوٹا دو، اس وقت تو تیرے دل میں ڈر آتا ہے جب بغاوتیں کرتا ہے، جب حرام زدگیاں کرتا ہے، جب دل کو نرم نہیں کرتا، اپنے دل کو پتھروں کی مانند، جبال کی مانند، اپنے دل کو چٹانوں کی مانند سخت رکھتا ہے، اس وقت تیرے دل میں ڈر کیوں نہیں آتا؟ ڈر پیدا کر خاکی والو، اللہ کی قسم ہم بوڑھے ہو چکے، ہمارے بال سفید ہو چکے، لیکن ہمارا من صاف نہیں ہوا۔ اوہ خوف خدا ہو، بندے کا دل صاف نہ ہو کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ خدا الہی کا خوف جانتے ہو کیا فائدہ دیتا ہے؟ دلہ اندر ڈر ہو مرنا تو بندے نو بڑے فائدے ہوں دے رہے، کی فائدہ ہوں دے؟ درود پڑھو ہاں جناب محمد، اینج نہیں اچھا درود پڑھو، بڑے بڑے خطیبہ آمنا آجے تسی سننا ہے، اچھا درود پڑھو ایتھو تک آواز آئے، میرے اور پاڑے حبیب پیغمبر شہد نالو مٹھے پہ، ماشاءاللہ استاد جی تشریف لے آ چکے نے تو میری ہون نظر پئیے، اللہ استاد جی دا آنا قبول فرمائے، اچھا آمینہ۔ لو میرا دا ٹائم ہی موگ گیا، مجھے پہلی گال شروع نہیں کی تھی تا ٹائم موگ گیا۔ اللہ ساڑھے استاد العلماء، استاد الخطباء، استاد الحدیث، مناظر اسلام، قاطع شرک و بدت، مولانا مفتی عتیق الرحمان علوی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ استاد جی دا سایہ ساڑھے تے سلامت رکھے۔ اس وقت سوشل میڈیا نو کسے بندے نت پائی ہوئی ہے تو ساڑھا عتیق الرحمان علوی، دعا کرو اللہ ساڑھے استاد دی عمر اندر، علم اندر، حلم اندر، تقوی اندر، زہد اندر اللہ برکتان دے نزول فرمائے۔ میرے اور توڑے حبیب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآن آیا جنہ دلان دے اندر اللہ دا خوف ہندہ ہے، اللہ دا تقوی ہندہ ہے، للہیت ہندی ہے، خوف خدا ہندہ ہے، انہوں نے سب تو پہلا فیدہ ہندہ ہے۔ اللہ فرمان دینے وَإِن مِّنْكُم مِّلَّهُ وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ خاکی لکی دے بازیو اردگرد تو آنے والو، شور کوٹ سٹی تو تشریف لے آنے والو، اے پنڈان دے وچوں دور دراز تو آنے والو، سنو میں طالب علم دا پیغام، یہ توڑے رب دا حتمی فیصلہ ہے، اللہ پاک دا حتمی فیصلہ ہے۔ کوئی نبی ہے، کوئی ولی ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا، کوئی بھی بندہ اتنی دیر تک اللہ دی جنت اندر داخل نہیں ہو سکتا جنی دیر تک وہ دل دے اندر اللہ دا تقوی موجود نہ ہوئے، اور وہ پل صراط نو ادو ہی پار کرے گا۔ اللہ فرمان دینے نُنَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ جنہ دلان دے اندر تقوی موجود ہوندا ہے، اللہ دا ڈر موجود ہوندا ہے، خوف خدا موجود ہوندا ہے، جنہ دلان دے اندر للہیت موجود ہوندی ہے۔ میرے محبوب تے قرآن آیا تے رب دا قرآن اعلان کردا ہے، اللہ فرماندے نے انہاں لوگاں نوں اسی قیامت والے دن تقوی دا سب تو پہلا فائدہ دیاں گے، اسی پل صراط تو انہاں نوں نجات عطا کر دیاں گے۔ پل صراط تو نجات انہاں لوگاں نوں ملے گی جنہ دے دلاں دے اندر تقوی موجود ہوئے گا۔ آئیے ایک دوجا فائدہ بیان کرنا چاہنا ہے، جیڑا بندہ رنڈی رونا لئی پھردا ہے، جیڑا آندا ہے میں غربتاں دیاں کھائیاں اندر ڈگاں، جیڑا بندہ کہندا ہے میرے بچے بیمار نے، رب نے مینوں بے اولاد رکھے ہے، جیڑا کینسر شوگر بلڈ پریشر جیسیاں بیماریاں لئی پھردا ہے، جنہیں پتاں نوں پڑھاؤندیاں ساری زندگی گال چھڈی ہے تے پتر نوں نوکری نہیں پہ لبدی۔ میں تینوں طالب علم ایک فارمولا دینا چاہنا، اور میرے بابے ہو، میرے بزرگوں، پردے اندر بیٹھنے والی میری بہنوں ماں، اگر چاہتے ہو تہاڈی زندگی دے سارے معاملات اللہ آسان کر دے، زندگی مرتب ہو جائے، زندگی منظم ہو جائے، زندگی دے اندر مستقبل سمر جائے، آگے بڑھنے دا موقع مل جائے، آئیے پھر دوجا فائدہ تقوی دا۔ اللہ فرمان دینے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ اسی انہاں دی زندگی دے سارے معاملات آسان کر دنے جنہاں دے دلاں دے اندر تقوی موجود ہوندا ہے۔ آج اپنا دل صاف کر لے، اپنے پیاریاں دے بارے صاف کر لاؤ، بیبیوں پردے اندر بیٹھنے والی میری بہنوں ماں، اے جڑے دلاں دے اندر اپنیاں دے بارے، اپنے پیاریاں دے بارے تو گھٹن بغض رکھے نے، انہاں نوں نکال دے، انہاں نوں ذبح کر دے، تیرے پتر نوں اللہ بڑیاں شاناں دے گا، بیٹیاں دے رشتیاں دے معاملات اللہ آسان کرے گا۔ اے جوانوں گوگل دیاں ویب سائٹاں جھوٹنے والو، اپنیاں گندگیاں دے اندر راتاں برباد کرنے والو، آؤ میں طالب علم دا پیغام جے، اگر چاہتے ہو اللہ زندگی منظم مرتب کر دے وے، اگر چاہتے ہو
زندگی دے اندر آگے بڑھنے دا موقع مل جاوے، اگر چاہتے ہو نوکریاں لب جان، اگر چاہتے ہو زندگی دے اندر اللہ بہار ہی بہار، اللہ نور ہی نور عطا کر دے، اور میرے پیارے بھائیوں اللہ دا تقوی اختیار کر لو، قدم قدم تے رب کولوں ڈریا کر۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، ابو ذر جتھے بھی رہ، مسجد اندر رب دا حیا کر، غیر مسجد اندر رب دا حیا کر، اے مسیتے نماز پڑھن آئے تے تینوں رب یاد رہندا ہے تے رب دا حیا کرنا ہے، جدوں مسیتے باہر جانا ہے بازار اندر تیرا رب نعوذ باللہ بدل نہیں جاندا، ادوں تینوں رب کولوں ڈر کیوں نہیں لگدا؟ اج تو گناہ نہیں کردا کہ میرا باپ سامنے موجود ہے، تو گناہ نہیں کردا میرا بھائی سامنے موجود ہے، تو گناہ نہیں کردا جماعتی احباب مینوں ویکھ لین گے، تو گناہ نہیں کردا محلے داراں دی نظراں چ میں گندا ہو جاواں گا، اوے تو گناہ نہیں کردا اس وجہ تو کہ تیرا معاشرہ تینوں دیکھ رہا ہے، جدوں تنے تنہا اوے جوانا کلا ہو جانا ہے، جدوں تو تن تنہا چار دیواری دے اندر اپنے اوپر بستر لحاف کمبل چادر دے اندر اپنے آپ نو لپیٹ لینا ہے، ادو رب دیاں بغاوتاں کرنا ہے، اس واسطے کرنا ہے کہ ادو تینوں کوئی نہیں ویکھ رہا، لکھنے والے سیانے نے لکھیا ہے ادو تینوں منصف ذات ویکھ رہی ہوندی ہے، ادو او ویکھ رہا ہوندا ہے جنہیں تیرے موڈے تے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اور میرے پیارے بھائیو تواڈے موڈے تے بیٹھے تو بندہ خدا نوٹ کر دے نے تیری ایک ایک ادا، اور ڈیری اپنی تو چنگی بڑھا، حشر نو جیڑی رب دینی ہے وخا، ایک ایک تیری ادا تو ایک ایک تیری حرکات و سکنات تو تیرا رب چنگی طرح واقف ہے۔ اگر تو تنہائیاں دے اندر اودیاں بغاوتاں کرنے، اودیاں حرمتاں پامال کرنے، اپنے پیاریاں دے بارے دل صاف نہیں رکھدا، جماعتی لحاظ نہیں کردا، اور اپنے پیاریاں دے نال جے تو مخلص ہو کر کے نہیں رہندا، منافقت تیرے دل اندر موجود ہے، تیرا اندر میلا ہے، تیرا اندر کسمیلا ہے، تیرا اندر گندا ہے، تو یاد رکھ طالب علم دی بات، میں ڈنکے دی چوٹ بات کرنے دا آتی ہاں، جے تیرے دل اندر خوف خدا ہے، یہ ساریاں گندگیاں تیرے دل چو نکل جان گیاں، تیرا دل پاک صاف ہو جائے گا۔ ذرا طالب علم دی گل نو دل اندر جگہ دے، اپنے دل نو گندگی تو پاک کر، غلاظت تو پاک کر، پھر سجدہ کر، تینو سجدے دی لذت آئے گی، رکوع کر تینو رکوع دی لذت آئے گی، قیام اندر کھڑا ہو، رب کبریا دی قسمیں تیرے قیام دے اندر تینو ایک نشہ لگ جائے گا۔ اچھے عبادات دے نشے تیرے میرے کول موجود نہیں، نام نہاد دیاں نمازاں سلام پھرن دے بعد ایک دوجے تے تبصرے کرن لگ جاندے ہاں، اے خاندان دیاں برادری دیاں گلاں، اے اپنی پرائیویٹ مسئلے مسجد دی پہلی صف اندر آ کر کے تو ڈسکس کرنے، مینوں دس تینوں عبادت دا نشہ کیویں لگے گا؟ آئیے طالب علم تانوں پیغام دینا چاہندا، اے پل صراط تو نجات اودوں ملے گی، ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، ہم ان لوگوں کو پل صراط سے نجات دیں گے جن کے دلوں میں رب ذوالجلال کا تقوی للہیت خوف خدا موجود۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ تقوی پیدا کر، خوف خدا پیدا کر، قدم اٹھانے سے قبل، قسم اٹھانے سے قبل، قلم چلانے سے قبل، جڑا سیمنیاں نے اندر جا کے شور کوڑ جو تسی اپنے پیاریاں دے خلاف لکھویندے ہو تسی چنگی طرح جان دے، 200 روپیہ دتا پٹواری دے کولو جیڑا مرضی ہو دی تھی بہن کر کے رکھ دیں دے۔ ہمارا بس نہیں چلتا اپنے باپ کے بیٹے کو ہم جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنی جماعتیوں کو جو ہمارے ساتھ صف میں کھڑے ہو کر کے کندھے سے کندھا ملا کر اور قدم سے قدم ملا کر نماز پڑھنے والے ہیں، ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں یہ ذلیل ہو جائے، یہ خار ہو جائے، اس کا بیڑا غرق ہو جائے۔ وجہ کیا ہے؟ من صاف نہیں ہے، دل صاف نہیں ہے، یہ اندر صاف کر۔ تو جمعے والے دن جمعہ پڑھنے آتا ہے، بناؤ سنگار کر کے آتا ہے، سرما پہنتا ہے، کریم لگاتا ہے، تو تیل لگاتا ہے، اتر خوشبو لگاتا ہے، خوبصورت لباس پہن کے آتا ہے، کیوں؟ آج جمعے کا روز ہے، مسلمانوں کا تہوار ہے، مسجد جانا ہے، لوگوں نے دیکھنا ہے، خوشبو آئے، دکھنے میں پیارا لگوں۔ ارے جب جمعہ پڑھنے آتا ہے
مجھے بتلا جو دل جو جسم کا ٹکڑا تیرے رب نے دیکھنا ہے وہ تو تیرا صاف ہی نہیں، تیرا اندر تے صاف ہی نہیں۔ استاد جی نماز پڑھ رہے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، میں نے 15 منٹ مل گئے ہوں انشاءاللہ تعالی۔ اور ناراض تو نہیں ہوئے بیٹھے؟ وہ گل سمجھ آ رہی ہے؟ اونچا دے بولو تو بلندے ہی نہیں۔ چلو درود پڑھ لو، مجھے نہیں بولنا تھے۔ میرے اور تواڈے حبیب پیغمبر جناب محمد، یار بال بلندے نے، درود پڑھن نال تانوں کی مسئلہ؟ اونچا درود پڑھو ہاں، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن آیا تے رب دا قرآن اعلان کردہ ہے۔ اے خاکی لکھی والے میں طالب علم تینوں پیغام دینا چاہنا۔ پہلا فائدہ تقوی دا اے ہوندا ہے زندگی منظم مرتب ہو جاندی ہے، مستقبل سمر جاندا ہے، زندگی دے اندر آگے بڑھنے دا موقع ملدا ہے، اللہ بلندیاں تے برتریاں عطا کردا ہے۔ تے دوجا پیغام طالب علم دا تقوی بندے نوں لو جی میری آخری گل جے 15 منٹ والا قول کینسل ہو گیا، ضعیف ہو گیا۔ آخری گل جے میرے بعد شیخ مندر اقبال فروقی صاحب حفظہ اللہ پورے ملک دے اندر ساڑی تحصیل دا نام روشن کر رہے ہیں، ضلع دا نام روشن کر رہے ہیں۔ اللہ میرے ویر دی جوانی اندر برکتاں عطا کرے۔ آئیے توجہ فرمائیے، آخری گل میرا سلام۔ اللہ فرماندے نے تلک الجنت اللتی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ اسی تقوی دا پہلا فائدہ ہے دنیا، زندگی منظم مرتب ہو جاندی ہے تے مستقبل سمر جاندا ہے، زندگی دے اندر آگے بڑھنے دا موقع ملدا ہے، بیماریاں اللہ ختم کر دیندا ہے، شفاواں عطا کر دیندا ہے۔ خوف خدا جے تیرے دل اندر موجود ہے، خاکی والیا میں طالب علم دا پیغامی، اے تیریاں بیماریاں نہیں رہن گیاں، رنجشاں نہیں رہن گیاں، پریشانیاں نہیں رہن گیاں۔ اللہ بڑیاں آسانیاں پیدا کرے گا۔ دوجا فائدہ تقوی دا اے وے، اللہ تانوں پل صراط تو کل قیامت والے دن نجات عطا کرے گا۔ تے تیجا فائدہ تقوی دا تلک الجنت اللتی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ جنہاں دے دلاں اندر ساڈا ڈر موجود ہے، ساڈا تقوی موجود ہے، اللہ فرماندے نے کل قیامت والے دن انہاں لوگاں نوں اسی اپنی جنت دا وارث بنا دیاں گے۔ جنت دا وارث بننا چاہتے ہو، دلاں اندر تقوی پیدا کرو۔ اور بھائیو مستقبل سنوارنا چاہتے ہو، دلاں اندر تقوی پیدا کرو۔ پل صراط تو نجات چاہتے ہو، دلاں اندر تقوی پیدا کرو۔ اللہ دے حضور دعا ہے کتاب و سنت دی معرفت دے بعد اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ تبارک و تعالی عالم بالصواب۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔